نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ایک ہی آیت کا مطالعہ کر سکیں گے، آیت نمبر 120، بہت ہی اہم آیت ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی ہی اہم آیت ہے اور بڑی ہی اس میں سخت وعید بیان ہوئی ہے، اور جس طرح ہم نے شروع قرآن مجید میں ہی بیان کیا تھا کہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں، یہ بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کی زیادہ تر انٹریکشن جو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو شروع میں رکھا ہے۔ یہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، کچھ علماء کی رائے ہے۔ تو اسی وجہ سے جیسے ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کا بیان ہے اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر عیسائیوں کا بیان ہے، لیکن آج کی جو یہ آیت ہے اس میں دونوں قوموں سے، دونوں جو ہے نا یہود و نصارہ سے خطاب ہے۔ اب یہاں پہ جو اہم ترین بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ آپ سے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کبھی بھی، ہرگز، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، نیور ایور، کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ، آپ سے کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوں گے، عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودی اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کے دین کی پیروی کریں۔ پیچھے آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، ہم پیچھے جو سبق پڑھا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یا تو ہمارے ساتھ اللہ کلام کرے یا آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو بعض مفسرین نے اس سے اس آیت کو ربط بنایا ہے، یعنی اس سے ریلیٹ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ ان کو جتنی مرضی نشانیاں دکھا دیں وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو یہاں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ملت سے کیا مراد ہے، اور ملت واحد استعمال ہوا ہے، یعنی یہود و نصارہ کی ملت کو آپ فالو کریں، ان کے دین کو۔ تو اس پہ مفسرین نے جو بتایا ہے ملت کا جو مفہوم ہے، ہم نے پیچھے کسی سبق میں پڑھا تھا قوم کیا ہوتی ہے۔ تو قوم ہوتی ہے کہ کسی ایک نظریے کے لیے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک تھاٹ ہوتا ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے سارے لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی سارے اس کے فالوور ہوتے ہیں، اس کو ایک قوم کہا جاتا ہے، یا نسل کے حساب سے بھی قوم ہو سکتی ہے۔ قوم اور ملت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ملت کسی نبی کے فالوور جو ہوتے ہیں یا کسی شریعت کے فالوور جو ہوتے ہیں اس کو ملت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اس میں قرآن مجید میں مثال دی گئی ہے حضرت ابراہیم کی ملت کو، ملت ابراہیم قرآن مجید میں آتا ہے، اسی طرح ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم امت بھی کہتے ہیں، تو ملت سے یہ مراد ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی بات کے بعد ملت واحد استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں ایک اہم نقطہ جو ہمارے فقہاء کرام ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے ہمارے فقیہ ہیں اور بڑے اسکالر گزرے ہیں، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ ہیں، تو ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ دنیا میں 50% مسلمان جو ہیں وہ فقہ حنفی کے فالوور ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 25% جو فالوور ہیں وہ امام شافعی کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 17 کے قریب جو ہے نا امام مالک کے فالوور ہیں، اور پھر باقی
2-3% جو ہے نا امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں. تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دونوں کا ایک متفقہ جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنا بھی کفر ہے وہ سارا ایک ہی ملت ہے. یعنی خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، مجوسی ہوں، کوئی بھی کافر جو ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ملت واحدہ ہیں. وہ کافر ہیں، لہٰذا وہ ایک ملت ہیں، اور اسلام جو ہے، مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت ہیں. اور یہاں سے آگے ایک فقہی مسئلہ ایک انہوں نے بیان کیا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں بڑے مسائل ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے مزید اس میں وراثت کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کافر ہو اور اس کی اولاد آگے فرض کرے مسلمان ہو گئی ہے، یا ایک بندہ کافر مسلمان ہے اور اس کی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، لیکن کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہاں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کوئی کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. یعنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. تو ایک تو ملت کا یہ جو ہے نا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ ملت جو ہے. اسی طرح دین اس سے مراد ہے، تو وہ بھی قرآن مجید میں سورۃ الکافرون میں آتا ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تو کافر جتنے بھی ہیں ان کو کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ادیان نہیں کہا. تو یعنی جتنا بھی کفر ہے وہ ایک دین مطلب کہہ لیں یا ایک ملت کہہ لیں، اور باقی جو ہے وہ اسلام ایک دین ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کرے گا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں تب یہ آپ سے راضی ہوں گے، ورنہ یہ آپ سے ناراض ہی رہیں گے. تو اس حوالے سے جو یہود و نصارہ کا مسلمانوں کے ساتھ بیہیویئر ہے اور ان کا راضی نہ ہونا، جو مرضی مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ 99 آپ ان کی خواہشات پوری کر دیں، 100 میں سے ایک اگر نہ پوری کریں تو پھر بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اسی طرح میں سن رہا تھا ہمارے استاد نعمان علی خان بڑے مشہور اسکالر ہیں، تو انگلش میں ان کا میں سن رہا تھا، تو انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبیاں ہیں، یعنی وہ دنیا کے سب سے بہترین استاد ہیں، سب سے بہترین لیڈر ہیں، سب سے بہترین جج ہیں، سب سے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، حاکم ہیں، مطلب بے شمار خوبی ہیں. کہتے ہیں وہ ساری کے سارے آپ ان کو بتائیں گے تو وہ مان لیں گے، ہاں یار وہ سارے آپ ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں آپ نے کیا ہے تو وہ مان لیں گے. لیکن ایک بات پہ آگے وہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہم مانتے. جب آپ کہیں گے نا وہ اللہ کے نبی بھی ہیں تو وہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہم مانتے. اسی طرح مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے دی 100، تو اس میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ آپ پہلا نمبر ہی آپ کا بنتا ہے. جتنی انسانیت اب تک گزری ہے حضرت آدم سے لے کر اب تک، اس میں پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آتے ہیں جو کامیاب ترین انسان ہیں. اس نے کہا کہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے ہر لحاظ سے کامیاب ہیں، لیکن نبی نہیں وہ مانتے پھر بھی. تو یہ ایک تو ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. اسی طرح ملت کے حوالے سے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ملت واحدہ جب اسلام کو کہا گیا ہے تو وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو میں بتانے لگا تھا آپ کو کہ سورہ آل عمران میں ان کا جو بیہیویئر ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ صرف اس کا اگر ترجمہ ہی سن لیں تو آپ کو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے جب ترجمہ قرآن مجید کا تو اس وقت آپ نے غور کیا ہوگا، لیکن ابھی اس تناظر میں کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیوں یہ ناراض ہیں، تو ناراضگی کی اصل وجہ جو ہے وہ جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اس وجہ سے ان کی ساری ناراضگی، اور کوئی ناراضگی نہیں ہے. نہ کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی خطہ زمین کا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہمارا انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ کشمیر پہ مسئلہ ہے، تو ایک علاقے کا مسئلہ ہے کہ یہ انہوں نے قبضہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ مسلمانوں کو آزاد کریں. اسی طرح نہ کوئی ایسے کوئی تجارت کا مسئلہ ہے یا کوئی ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ بڑی ترقی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ شکست دے دیں گے، نہیں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف نظریاتی ایک جنگ ہے اور غیر اعلانیہ جنگ
انہوں نے مسلمانوں کے خلاف شروع کی ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کے حوالے سے سورہ آل عمران میں جو آیا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 118 سے 120 تک، لیکن بہت ہی زبردست اور بہت ہی اہم ہے، آپ صرف ترجمہ ہی سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اس کا ترجمہ جو ہے رواں ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایات دے دی ہیں، اگر تم سوچو گے تو ان سے ضرور محتاط رہو گے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، جب طالبان نے افغانستان پہ اپنی حکومت بنا لی تھی تو بش نے کہا تھا، جو اس وقت کا بش تھا، بش جونیئر تھا میرے خیال میں، اس نے کہا تھا یہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 9/11 کے بعد جو اس نے مطلب سارا سٹیج کیا ساری چیزیں، تو اس کے منہ سے وہ بات نکل آئی کہ یہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ باقی دنیا کو بعد میں جس طرح کا بھائی پروپیگنڈا کرتے رہیں، لیکن اصل بات دل سے نکل آئی کہ یار یہ تو خلافت قائم کرنا ہے، انہوں نے خلافت قائم کر لی تو ہم تو فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہی بات یہاں بیان ہوئی ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سنو یا اے مسلمانوں، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو۔ خاص طور پہ مدینے کے جو مسلمان تھے ان کے پہلے الائنس ان کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ۔ وہ مسلمان جب ہو گئے تو پھر بھی وہ محبت کا رشتہ قائم رکھے ہوئے تھے، خاص طور پہ ان کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے یہ یہودی، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں، چبانے لگتے ہیں، اتنا غصہ ہے ان کو۔ آپ کسی شخص کے غصے کا اندازہ کبھی لگائیں، جو بہت ہی شدید ترین غصے میں ہو تو وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنا یا چبانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں آخری حدیث آیت جو ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس پہ بلیوں اچھلتے ہیں، جو اردو کا محاورہ ہے نا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، بڑی اہم آیت ہے۔ اگر اے مسلمانوں تم صبر کرو یعنی ڈٹے رہو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کی سازشیں، ان کی جو فراڈ ہیں، جو سازشیں ہیں، جو کانسپریسیز کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ کرتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے سازش کی تو اللہ بھی تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے اس تناظر میں دیکھیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے ہرگز یہ خوش نہیں ہوں گے، ہمیشہ ناراض ہی رہیں گے یہ یہودی اور نصرانی، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، آپ ان کی ملت، آپ ان کے جیسے ہو جائیں، ان کے سارے طریقے اختیار کر لیں، پھر وہ آپ سے خوش ہیں، ورنہ وہ 100 بہانے ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ آپ دیکھیں آج کے دور میں دیکھیں IMF کی آپ بات کر لیں، آپ نے ساری معیشت کی شرطیں پوری کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی کچھ اور ہی شرائط ہیں جو بیان بھی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ تو نہیں، آپ نے دنیا میں ایک سسٹم رکھا ہے جو بھی ہے، حالانکہ ہم تو اس کے خلاف ہیں،
لیکن اگر آپ نے دنیا میں ایک نظام رکھا کہ یہ شرائط پوری کر دے گے اکنامیکلی جو بھی ہیں تو ہم آپ کو قرضہ دے دیں گے، لیکن اب آپ کہیں گے جی آپ لانگ رینج میزائل نہ بنائیں، آپ یہ نہ کریں، یہ کیا ہے؟ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ تو قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے۔ اس وقت اگر مسلمانوں کو کہا جا رہا تو آج دیکھیں بالکل ویلڈ ہیں چیزیں، اور بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ آج جو حالات و واقعات ہیں نا، قرآن مجید کی یہ آیت ایسا لگ رہی ہے جیسے آج کے لیے بالکل آج کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ الہدا یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، قرآن اور حدیث میں ہدایت آئی ہے، دی گائیڈنس جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے، اور کسی کی خواہشات جو ہیں وہ گائیڈنس نہیں ہو سکتی۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی وحی کا علم، یعنی قرآن مجید آ چکا ہے، اگر پھر بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اصل میں یہاں تعریضاً بیان ہوا ہے۔ تعریض کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کہہ کے مراد بتانا کسی کو ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، تو امت مسلمہ کو اصل میں وارن کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، وعید شدید کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم بھی آ چکا ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، سنت کا علم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ولی کا مطلب دوست، یعنی دنیا میں پھر کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، اور نصیر مدد کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان کی اور جو چیزیں ہیں، جیسے ان کی سازشیں، اور اس حوالے سے یہود و نصارہ کی مسلمانوں کو تباہ کرنے کی اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی، تو جیسے ابھی میں نے بتایا کہ مسلمانوں سے یہ ناراض کیوں ہیں، حسد کی وجہ سے ہیں۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ راضی کیسے ہوں گے، تو وہی یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ تب تک راضی ہوں گے ہی نہیں جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا شروع سے ہی ایک جنگ برپا کی ہوئی ہے۔ جہاں یہ فزیکل جنگ نہیں کر سکتے، یعنی ڈائریکٹ جو تلوار سے جنگ ہے یا جو عام جنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ نظریاتی جنگیں شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے اندر سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی اسی طرح یہ لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بڑی واضح مثالیں ہیں، مسلمان ملکوں میں انتشار اور فساد پھیلانا، خاص طور پہ تاریخ میں بڑی اہم ترین مثال موجود ہے، ہم سب کے سامنے ہے، اگر آپ نے نام نہیں سنا تو آپ اس کو ابھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لارنس آف عربیہ بڑی واضح مثال ہے کہ کس طریقے سے اس کو انہوں نے لانچ کیا، یہ ان کا بہت بڑا ایجنڈ تھا، لیکن اس وقت وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا مسلمان بنا ہوا تھا، اور اس کو عربوں سے زیادہ عربی آتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں ترک۔ سلطنت عثمانیہ 2 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 2 کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ اس کا رقبہ تھا۔ تو اس نے عربوں کو کہا کہ یار یہ ترک تم ان کے نیچے لگے ہوئے، تمہارا دماغ خراب ہے یار، تم اپنا مطلب کرو۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح ورگلا کے ان کو کر کے تو ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو پھر برطانیہ ساتھ شامل ہو گیا، اور سلطنت عثمانیہ کے جو خلافت عثمانیہ بھی جس کو کہتے ہیں اس کے ٹکڑے کر دیے۔ ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں، ہمارے سامنے ہے لیبیا میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہر جگہ یہ اپنے کچھ نہ کچھ لارنس آف عربیہ ٹائپ کے لوگ جو ہے نا وہ لانچ کرتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا الرٹ ہوں مسلمان، اور مسلمانوں کا جو اجتماعیت ہے وہ تباہ کرنے کے لیے جو بھی یہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے کوشش کریں اس سے ہم الرٹ ہو جائیں۔ تو اس لیے اس میں آخر میں اب جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھولے مسلمان ہیں ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے خیال کرنے کی ضرورت ہے
کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی جو ہے نا گروپ آف پیپل، کوئی مذہبی جماعت ہے، کوئی بھی ہے، یعنی بعض مذہبی جماعتوں کو بھی میں جانتا ہوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں بھی کئی ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ ہو جائیں تو ہم جناب ٹکرا جائیں گے اور پھر ہم شریعت نافذ کر دیں گے۔ تو اکثر میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں، نظریاتی طور پہ یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹکرائیں گے تو باقی جن لوگوں کے ساتھ ٹکرائیں گے وہ تو مسلمان ہیں، تو اس طرح تو مسلمان آپس میں ہی ڈسٹرب ہو جائیں گے، یعنی مسلمان آپس میں ہی ختم ہو جائیں گے جب آپ ایک دوسرے کو لڑا دیں گے۔ اور یہی فلسفہ اور نظریہ اگر باقی سارے مسلمانوں میں پھیلایا جائے مذہب کے نام پہ کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور آئیں ہمارے ساتھ اور ہم اتنے بندے اکٹھے کر کے ٹکرا دیں گے اور ہم شریعت نافذ کر دیں گے، تو وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اور کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت یہود و نصارہ مسلمانوں کو خود سامنے آ کے لڑنے کی بجائے ان کو ہی آپس میں تقسیم کر کے لڑا کے اور مزے لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کس چیز کی خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنائے، تمام مسلمانوں کی، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور اگر ہم 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، تو کوئی بھی ایسا فلسفہ یا نظریہ جو مسلمانوں کو تقسیم کر کے ڈیوائیڈ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہو تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور امت کی خیر مانگنی چاہیے اور امت کا درد پیدا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔